بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شریح بن حانی سے روایت ہے، میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا ان سے موضوع کا مسئلہ پوچھنے کو۔ انہوں نے کہا کہ تم ابو طالب کے بیٹے یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کے لیے مسا کی مدت 3 دن رات مقرر کی اور مقیم کے لیے 1 دن رات۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مسلمانوں پر شاک یعنی دشوار نہ ہوتا، اور زہیر کی روایت میں یوں ہے کہ اگر میری امت پر شاک نہ ہوتا تو میں ان کو حکم کرتا ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا۔ مقدام بن شریح نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں آتے تو پہلے کیا کام کرتے؟ کہا مسواک کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسواک کتنی ضروری چیز ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے تو پچھلی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور باہر نکلے، آسمان کی طرف دیکھا، پھر یہ آیت پڑھی جو سورہ آل عمران میں ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار سے فقین عذاب النار تک۔ پھر لوٹ کر اندر آئے اور مسواک کی اور وضو کیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی، پھر لیٹ رہے، پھر اٹھے اور باہر نکلے اور آسمان کی طرف دیکھا اور یہی آیت پڑھی، پھر لوٹ کر اندر آئے اور مسواک اور وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 10 باتیں پیدائشی سنت ہیں، 1 مونچھیں کترنا، 2 داڑھی چھوڑ دینا، 3 مسواک کرنا، 4 ناک میں پانی ڈالنا، 5 ناخن کاٹنا، 6 پوروں کا دھونا یعنی کانوں کے اندر اور ناک اور بغل اور رانوں کا دھونا، 7 بغل کے بال اکھیڑنا، 8 زیر ناف کے بال لینا، 9 پانی سے استنجا کرنا یا شرمگاہ پر وضو کے بعد تھوڑا سا پانی چھڑک لینا۔ مصعب نے کہا میں 10ویں بات بھول گیا، شاید کلی کرنا ہو۔ وکیع نے کہا انتقاص الماء سے جو حدیث میں وارد ہے استنجا مراد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چور پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، وہ ایک انڈا چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور رسی چراتا ہے تو بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے اس کا مال ناجائز طریقے سے لینے کا ارادہ کیا جائے اور وہ اس کے بچانے میں قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ شراب پئیں تو انہیں کوڑے لگاؤ، پھر پئیں تو کوڑے لگاؤ، اس کے بعد بھی پئیں تب بھی کوڑے لگاؤ، اس کے بعد پئیں تو انہیں قتل کر دو۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔